سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں لیڈر آف دا اپوزیشن صوبہ سندھ اپنی بہن رانا انصار صاحبہ کا، اور میرے بہت پیارے بھائی اور پرانے دیرینہ دوست خواجہ اظہار الحسن صاحب کا، اور ان کے ساتھ ایم کیو ایم پاکستان کے وفد کا جو آج یہاں میرے گھر پر تشریف لائے، انہوں نے عزت بخشی۔ جمعیت علماء اسلام صوبہ سندھ کے وفد کے ساتھ ان کے مذاکرات ہوئے۔ مولانا عبدالقیوم حالجوی صاحب، مرکزی نائب امیر جناب محمد اسلم غوری صاحب، اور میرے بھائی ضلع لاڑکانہ کے امیر ناصر محمود سمرو صاحب اور دیگر ساتھی موجود رہے۔ بہت طویل بات چیت ہماری ہوئی آنے والے کیئر ٹیکر سسٹم کے حوالے سے، نگران وزیر اعلیٰ کے نام کے حوالے سے، نگران وزراء کے حوالے سے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس بات پر بھی اتفاق ہوا کہ صوبہ سندھ کے اندر پچھلے 15 سال بالخصوص اور 70 سال سے بالعموم عوام بہت سخت قسم کے پریشانی کا شکار ہیں۔ سندھ کے اندر جو حکمران پچھلے 15 سال سے مسلط رہے ہیں، ان کے طرز حکمرانی سے آج ایک محکمہ آٹا جو روزانہ کے بنیاد پر ہر بندے کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے، اس میں ایک سال کے اندر 77 ارب روپے کی جب کرپشن سامنے آ رہی ہو، جب لاشیں اٹھانے کے لیے ٹرین حادثے میں 3 گھنٹے کے بعد انتظامیہ اور پولیس پہنچتی ہو، اور جب 60 سے 70 لاکھ بچے آج بھی اسکول کی تعلیم سے محروم ہوں، تو یہ وہ سندھ کے عوام کے ایشوز ہیں کہ جس کے لیے ضروری ہے کہ صوبہ سندھ کے عوام کو ایک متبادل قوت اور قیادت فراہم کی جائے، جو سندھ کے عوام کے مسائل کو نہ صرف حل کر سکے بلکہ جنہوں نے اتنے سالوں سے سندھ میں یہ مسائل کیے ہیں ان سے احتساب بھی کر سکیں۔ اس بات پر اتفاق ہوا کہ کمیٹی اپوزیشن جماعتوں کی سندھ میں، جس میں ایم کیو ایم ہے، گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس ہے، جمعیت علماء اسلام ہے، کی مشترکہ بنائی جائے گی۔ نگران وزیر اعلیٰ کے لیے کوشش ہوگی کہ ہم سب کا مشترکہ نام ہو، ایک نام پر ہم سب کا اتفاق ہو، اس پر کوشش کی جائے گی۔ وزراء تمام جماعتوں سے نمائندگی لی جائے، اس پر زور دیا جائے گا، اور آئندہ انتخابات میں جس جماعت کی جس حلقے پر اکثریت ہو، وہاں پر دیگر جماعتیں کوشش کی جائیں گی اپنی قوت اس پلڑے میں ڈالیں، تاکہ یہ نہ دیکھا جائے کہ ایم کیو ایم جیت رہی ہے، جی ڈی اے جیت رہی ہے، جے یو آئی جیت رہی ہے، یہ دیکھا جائے کہ کس کے جیتنے سے سندھ مسائل سے نکلے گی، کس کے ہارنے سے عوام کے اندر متبادل قوت اور قیادت کے لیے ایک نیا جذبہ پیدا ہوگا۔ تو اتفاق ہوا ہے کہ کمیٹی ترتیب دی جائے گی جو مشاورت کے ان تمام مراحل سے آگے گزرے گی، اور خاص طور پر بلدیاتی انتخابات جس طرح کیے گئے ہیں، اگر یہی افسران، یہی ڈی سی، یہی ایس پی، یہی پولیس کے عہدیدار رہیں گے، یہی عملدار رہیں گے، تو آئندہ والے انتخابات کیسے ہوں گے؟ ہمارا مطالبہ ہوگا، اولین مطالبہ ہوگا نگران سیٹ اپ بننے کے بعد، کہ پورے صوبہ سندھ کے اندر نیوٹرل افسران لائے جائیں، ایس ایس پیز، ڈی سیز، ڈی آئی جیز، کمشنرز ایسے لائے جائیں جس پر تمام جماعتوں کو اعتماد ہو، ایک جماعت کی طرف ان کا جو ہے وہ پلڑا بھاری نہ ہو۔ تو انشاءاللہ یہ چیزیں لے کر ہم آگے بڑھیں گے۔ میں ایک مرتبہ پھر متحدہ قومی موومنٹ کے وفد کا دل کے گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ایم کیو ایم پاکستان ایک نئے جذبے کے ساتھ جو نکلی ہے کہ سندھ کے اندر مشترکہ حکمت عملی بنائی جائے، اس پر ان کو ویلکم کرتا ہوں، اور میں درخواست کرتا ہوں لیڈر آف دا اپوزیشن سندھ اسمبلی میری بہن سے کہ وہ آپ سے اپنے معروضات شیئر کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔